یہ فرمائیے کہ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کا ذکر کیا، جس میں دہشت گردی تھی، جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، حکومت کی کارکردگی پر کافی ڈیٹیل میں بات کی. خود آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ حکومت کی جو اب تک کی ایک سالہ پرفارمنس ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مطمئن نظر آتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گی حکومت تو ہم اس کی تعریف ضرور کریں گے. ایسا نہیں ہے، ہماری سوچ وسیع ہے اور ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں اس حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور جس دورائے پر جس جگہ یہ پچھلے کچھ ایڈونچرز، کچھ تجربات ملک کو لے آئے ہیں، اس سے صرف ملک کا ہی نقصان ہوا ہے. ملک کی جو ہے وہ ایک امیج کو نقصان پہنچایا گیا ہے. گلوبل سطح پر بھی ہمیں نقصان ہوا ہے، انٹرنلی بھی ہمیں نقصان ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ امچور جماعت نہیں ہے، پولیٹیکلی بہت میچور جماعت ہے. اپنے تمام تر جو ہماری ڈیمانڈز یا انٹرسٹ ہے اس کو پیچھے رکھ کے ہم ملک کی وسیع تر مفاد میں مل کر کام کرنے کو تیار ہوئے. لیکن اس وقت یہ بھی باتیں ہوئیں کہ کچھ نون لیگ بھی سمجھے گی کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں، ان کے بھی ورکرز ہیں، ان کے بھی عوام ہیں، ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن آ جاتے ہیں اکانومی کی طرف، تو بلاول صاحب نے اپنی تقریروں میں یہ بھی کہا اور آج صدر صاحب نے بھی فیکچولی جو بات کی ہے وہ اکانومی کو لے کر بھی ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ جو اکانومی میں بہتری آئی ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس موجودہ حکومت نے جو پالیسی ریٹس ہیں ان کو کم کیا ہے، 22% سے 12% کیا ہے. اس سے پورے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں بہتری آئی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے اچھے کام کو سراہنا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں حکومت کچھ کمٹمنٹس پورے نہیں کر رہی ہے یا اپنے الائز کو کی جو جائز باتیں ان کو اہمیت نہیں دے رہی ہے، تو وہاں بھی ہم ریمائنڈ کراتے ہیں اور ڈیموکریٹک طریقے سے کراتے ہیں. ہم نے مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ بات ہوئی ہے. آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور آج جو بہت اہم بات کی ہے زرداری صاحب نے، بلکہ اہم باتیں تمام تھیں. سیکیورٹی کی آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ سیکیورٹی چیلنجز کی انہوں نے بات کی ہے، اور ہماری جو آرم فورسز جس طریقے سے قربانیاں دے رہی ہیں، پے در پے جو واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں، جو ایکسٹریمزم ہے، جو ملیٹنسی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. مطلب ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہے اور دشمن جو ہے وہ ہمارے گھر میں آگ لگائے، تو یہ تو میں سمجھتی ہوں بڑا نامناسب عمل ہے. سنا میری آپ سے 10 باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن when it comes to saving my home, your home, which is also your home, تو پھر تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے نا. پھر تو ہمیں سب کچھ بھلا دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اب ایک ہی جگہ سوئی اٹکی رہے گی اپوزیشن کی، خیر وہ تو اٹکی رہے گی بیکاز ان کے پاس، میری نظر میں مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں ان کی ورکنگ دیکھ رہی ہوں پارلیمنٹ میں، کوئی ورکنگ نہیں ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے ہیں. کوئی تنقید بھی کرنی ہوتی ہے نا، کبھی نہ کسی کسان کی بات کریں گے، نہ کسی مزدور کی بات کریں گے. آج زرداری صاحب نے لیبر کلاس کی بھی بات کی، سیلریڈ کلاس کی بات کی، ایگریکلچر طبقے کی بات کی، اور کہا ہے حکومت کو کہ فوکس کرو، پرائیورٹائز کرو ان چیزوں کو، ایگریکلچر بوت کرو. آپ کی وہ آپ کا بیسک پلر ہے، آپ کا کی پلر ہے، ان کو آپ سیڈز دو، ان کو آپ انسینٹیوز دو، ان کے لیے زندگی آسان کرو. اور جو انہوں نے ایک بات کی جو ایک بڑی آپ کو پتا ہے چل رہی ہے دریائے سندھ کے حوالے سے، ایک کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس پہ متواتر کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوئر ریپیرینز کے، بلکہ کوئی بھی ہو، لوئر ریپیرین ہو، کوئی بھی کمیونٹی کا سٹیک ہولڈر ہو، اگر کسی منصوبے کو یک طرفہ طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس پر کہ دیگر کمیونٹیز اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق نہیں ہوگا، تو پیپلز پارٹی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی جن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ جی دریائے سندھ میں اب وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس میں سے پانی نکال کے کچھ اور کریں. پانی ہے نہیں ہمارے پاس، جو پانی سسٹم میں ہے وہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے ایز پر 1991 اکارڈ. ارسا کا سمپل کام یہ ہے کہ اس اکارڈ کو امپلیمنٹ کریں. آپ اگر اپنا کام ارسا نہ کریں اور پھر یہ منصوبے جو ہیں اس کے اعلانات یا اس کی کوئی خبریں گردش کریں، تو یقیناً احساسات مجروح ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور ایک خطرے کی گھنٹی ہمیں بجتی ہوئی نظر آتی ہے، خاص طور پہ لوئر ریپیرینز کو، سندھ صوبے کو، بلوچستان صوبے کو. اور اگر 2 صوبے متاثر ہوتے ہیں تو فیڈریشن متاثر ہوتی ہے. آج یہی بات
یہی بات اہم ترین بات آج جو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کی، اور انہوں نے یہ کہا، میں پڑھنا چاہوں گی آپ کی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، تو انہوں نے کہا کہ ایز یور پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور ان کی پرسنل obligation ہے ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی ٹو caution this house and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out more canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. Federating units صوبے ہیں، یہ آپ کی وفاق کی اکائیاں ہیں. ہر اکائی جب مضبوط ہوتی ہے نا سنا، تو کانسیپٹ یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی وفاق مضبوط ہوتی ہے. یہ ادر وے راؤنڈ نہیں ہوتا. وفاق جو ہے اس سے اسٹرینتھ نیچے نہیں جاتی، نیچے سے اسٹرینتھ ڈرائیو کی جاتی ہے. جب وہ ڈرائیو ہوتی ہے تو وفاق کو مضبوطی ملتی ہے. تو جب آپ صوبوں کو کمزور کریں گے، ان سے پانی چھین لیں گے، ان سے ان کا سروائیول چھین لیں گے، تو ملک کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ سمپل بات ہے، اس کے لیے کوئی راکٹس درکار نہیں ہے. تو آج زرداری صاحب نے بڑی سمپل بات اپنی اس تقریر میں بھی کی اور واضح کر دیا، عیاں کر دیا اس حکومت پر کہ ان کو یک طرفہ فیصلے نہیں لینے چاہیے. خاص طور پر پرٹیکولرلی، بلکہ انہوں نے کہا جب آپ کے فیڈریٹنگ یونٹ اسٹرانگ اپوزیشن کر رہے ہیں آپ کے اس طرح کی منصوبے کے حوالے سے، تو انہوں نے یہی تنبیہ کی، یہی انہیں کوشن کیا کہ آپ یہ فیصلہ فوراً واپس لیں. اور اس فیصلے کی کھل کے آج انہوں نے اپنی تقریر میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، یہ کسی بھی فیصلے کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی فیصلہ حکومت کرے اس میں ان پٹ لینا ضروری ہے، اسٹیک ہولڈرز کو لینا ضروری ہے. کوئی فیصلہ جس میں ان پٹ ہوگا، اسٹیک ہولڈرز کا رائے ہوگی، کنسنسس ہوگا، اگریمنٹ ہوگا، وہ مضبوط فیصلہ ہوگا. یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی متعدد بار کہی ہے. آج اس ملک کے جو صدر ہیں، جو کہ ایک آئینی عہدے پر فائز ہیں، جو اپنی کانسٹیٹیوشنل obligation پوری کر رہے تھے اپنی آج خطاب کے ذریعے، انہوں نے بھی کہا کہ ایز اے پیٹریوٹک، ایز اے پاکستانی جسے اس ملک میں امن چاہیے، جسے اس ملک میں استحکام چاہیے، میں یک طرفہ فیصلوں کی حامی نہیں بھر سکتا اور کہ ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اور انہوں نے ایک اور بہت بات امپورٹنٹ کہی کہ انہوں نے یاد دلایا اپنی تقریر میں کہ زرداری صاحب وہی شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ ایک ایسے وقت لگایا تھا جب پاکستان بہت بڑے چیلنج سے گزر رہا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، جب بہت افراتفری مچی ہوئی تھی، جب بہت کیوس تھا، جب بہت نیگیٹیوٹی تھی، تب انہوں نے کہا پاکستان کھپے، کیونکہ کچھ لوگوں نے پاکستان کے خلاف بات کی، نعرے لگائے، اور اس کو زرداری صاحب نے تسلیم نہیں کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی اسپرٹ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی اسپرٹ ہمیں پارلیمنٹ میں دیکھنا ہے، یہی اسپرٹ ہمیں گورنمنٹ میں دیکھنا ہے، یہی اسپرٹ ہمیں پاکستان کی سرزمین پر دیکھنا ہے. جب تک اس نیشنل اسپرٹ کا ہم واقعی استعمال نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں نیشنلزم کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے.